جعلی معالجین اور مستقبل کے حالات و واقعات۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مثلاً میری عمر کتنی ہوگی، میری قسمت میں کیا لکھا ہے، فلاں جگہ پہ کاروبار میرے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں، شادی کے بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ ان تمام چیزوں کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے۔ ان کی کیا حقیقت ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو، رسولوں کو وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعے ان غیبی امور کے حوالے سے آگاہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر یہ تجسس پایا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، ان تک رسائی حاصل کر لے۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ انہیں مکمل طور پر یقین تھا کہ اللہ رب العالمین انسان کو فنا کریں گے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ تجسس تھا کہ وقت سے پہلے ہی دیکھ لیا جائے کہ آخر اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اس خواہش کے لیے، اس مقصد کے لیے انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں لاتے، تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیوں نہیں، لیکن میں تو صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے، تسکین کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنی طرف متوجہ کرو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑوں پر ان کے گوشت کے ٹکڑے رکھ دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر انہیں پکارو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا جو فطری جذبہ تھا، جو ان کی خواہش تھی، اس کی تسکین ہو گئی۔ موجودہ دور میں اکثر مسلمانوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنا کوئی اہم کام کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، کاروبار کرنے سے پہلے اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ اس کو چیک کر لیا جائے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اگر نقصان ہے تو اس کا کوئی نعم البدل تلاش کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ جعلی عاملین کا رخ کرتے ہیں، کاہنوں اور نجومیوں کا نوالا بنتے ہیں۔ آگے سے وہ لوگ اپنے آپ کو غیب دان ثابت کر کے، بڑی پہنچی سرکار ثابت کر کے ایسے لوگوں کے جذبات کو جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر معالجین ایسے ہیں جنہوں نے محض دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں، قرآن و سنت سے گائیڈ کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں جنہوں نے محض دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور دین اسلام کو بطور نام استعمال کر کے جادوگروں کی طرح مختلف طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ڈینجرس وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر نیکی کا لبادہ اوڑھے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس علاج کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہ بڑے ہی غیر محسوسانہ طریقے سے ان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، اور دھونی کے نام پر، زعفران کے نام پر، نوچندی کے نام پر لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں۔ پہلے خوف میں مبتلا کرتے ہیں، پھر اسی خوف سے نکالنے کے پیسے چارج کرتے ہیں، اور بدلے میں ملتا بھی کچھ نہیں ہے سوائے ادھر ادھر کی باتوں کے۔ ناظرین، یہ نوچندی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے مستقبل میں ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی اہم کام ہے، آپ کو کسی بھی معالج کے پاس، کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کر وقت ضائع کرنے کی بجائے اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، یعنی استخارہ کرنا چاہیے۔
استخارہ کا کیا مطلب ہے؟ خیر و بلائی طلب کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا، یا دو کاموں میں سے ایک کو چھوڑ دینے یا اختیار کرنے میں اللہ سے مدد طلب کرنا۔ تو ناظرین، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ کسی بھی معالج کے پاس جائے بغیر اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا۔ ہمارا ادارہ سول کیئر، اس کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو جعلی معالجین اور عاملین کے فراڈ سے بچایا جائے، اور جتنے بھی لوگوں کو ہم کونسلنگ سیشن دیتے ہیں، ادارہ اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ ہم صحیح اور قرآن و سنت سے گائیڈ کریں۔ اور ہماری اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ گھر بیٹھے خود اپنا علاج کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نام نہاد عاملوں کے شر سے محفوظ فرمائیں، اور ایسے لوگوں کے شر سے جو اسلام اور روحانی علاج کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور سادہ لو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔